اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور یہ جو ہمارے ارد گرد رائتہ پھیلا ہوا ہے خلیج کے بحران کا، اس میں سے پاکستان جو ہے اس کے پاس کیا کیا وے آؤٹ ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اقدس افضل صاحب سے۔ میں ابھی کچھ اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، انہوں نے ایک بڑی امید دلائی ہے کہ جو اب بجٹ آئے گا جون میں، ٹیکسوں کا بوجھ انہوں نے کہا کہ یار میرے خیال میں بہت بڑھ گیا ہے عام آدمی پہ، تو میری پوری کوشش ہے کہ اس بوجھ میں کچھ کمی کی جائے اور اسٹیبلٹی کو بھی برقرار رکھا جائے۔ لیکن ابھی جو آج اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے گفتگو کی ہے، اس کی روشنی میں یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، اس میں اگلے بجٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا مطلب فی الحال خوش ہو سکتے ہیں جب تک بجٹ نہیں آ رہا، یا بجٹ کے بعد بھی خوشی کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ بجٹ کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ جو رپورٹ ابھی آئی ہے اس میں تو وہ بات ہی نہیں کی گئی جو چیلنجز مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ کی وجہ سے ہمیں آ رہے ہیں، اسپیشلی ان ٹرمز آف یہ جو انرجی پرائسز آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ پہ کتنی اوپر چلی گئی ہیں۔ تو آئی تھنک اس سچویشن کے اندر بہت مشکل ہوگا فائنانس منسٹر کے لیے کوئی ریئلسٹک ریلیف دینا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شاید ہوا ہے کہ پہلے 9 months کے اندر انہوں نے کافی اچھا ایک پرائمری فسکل سرپلس بھی اکٹھا کر لیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بھی نیرو کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کے لیے ٹیکسز کی صورت میں دے سکیں، بٹ میرا خیال ہے کہ یہ شاید اتنا انف نہ ہو، کیونکہ میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ جس قسم کی کاسٹ پے کی ہے عام پاکستانی نے، یہ تو ایک بہت ہی کم اماؤنٹ ہوگا۔ اینڈ ابھی تو the worst is yet to come نا۔ I mean I'm sorry، میں الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ روس فرض کریں، رائٹ، بہت بڑا ملک ہے، ان کا تیل بھی کافی بکا ہے پچھلے 2 مہینے میں، روزانہ $500 ملین پیٹ رہا ہے وہ۔ اچھا، اس کے باوجود پہلے ان کی جو گروتھ ریٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 1.5% پر ہم گروتھ کریں گے، اب وہ 0.4% پر آ روس 0.4%۔ بھارت کی ہم بات کریں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی معیشت ہے، ہم سب مانتے ہیں، تو ابھی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا بات کی ہے کہ سر آپ لوگ سونا نہ اتنا خریدیں، آپ پیٹرول کم استعمال کریں، کفایت شاری کریں، آپ بیرون ملک اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو پلیز اس سے آپ گریز کریں، اور بھی ورک فرام ہوم کریں، بالکل اگین وہی فیول سیونگ میں۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر بھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو آسٹیرٹی کا نظام ہے اس کو ہم نے شاید مڈ جون تک کیا ہے، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں آج کی اور ابھی کی۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں چین، اور وہ جا رہے ہیں خالی ہاتھ، اور وہ واپس بھی خالی ہاتھ آئیں گے۔ ابھی تو کوئی دور سے امکان نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ ریزالو ہونے والا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ شاید نیو نارمل بن گئی ہے۔ اس صورتحال ڈاکٹر صاحب اگر فرض کریں جولائی تک چلے اسی طرح، کیا سچویشن نظر آتی ہے؟ سچویشن بڑی بھیانک، خطرناک، اور کیا کہنا چاہیے، تشویش طلب نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو پاس تھرو آ رہا ہے پرائسز کا، اینڈ مائنڈ یو اس میں ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے نا، کیا کرو گے؟ کوئی چوائس نہیں، کیونکہ ایسا ایک پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی یہ پاس تھرو روکنے کی، اور باقی دا ریسٹ از ہسٹری۔ دا فیول سبسڈی وہ آپ کو یاد ہے ڈیفالٹ کی برنٹ پہ ہم آ گئے تھے، وہ تو جگیلر وین کاٹ دی تھی، بالکل، خون نکل ہی رہا تھا۔ وہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، دے ہیو ٹو پاس تھرو دا پرائسز ایٹ دا پیٹرول پمپ۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ چلتا رہا تو یہ انفلیشن پھر سے آپ کی 20% کے اوپر چلی جائے گی، 11% پہ تو آلریڈی پہنچی، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پالیسی ریٹ یعنی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اوپر جائے گا۔ تو اس میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں انرجی کی پرائسز بھی ڈی ویلیویشن بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا اتنا چانس نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ تو اوپر جائے گا، وہ یہ انٹرسٹ ریٹ تو آبویسلی جیسے جیسے آپ کی انفلیشن بڑھے گی اس کو تھوڑا سا اسٹیلائز کرنے کے لیے یا موپ اپ کرنے کے لیے آپ کا پالیسی ریٹ بھی اوپر جائے گا، اور اس سے پھر سے آپ کی اکنامک گروتھ کا پہیہ، بیوپار کا، کاروبار کا پہیہ پھر سے منجمد ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، اگین دیکھیں پاکستان کی، اور ہم ظاہر ہے کہ ہم اکنامکس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک بوم بسٹ سائیکل رہا ہے، اور جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں یوزولی ایک کنزیومر ڈریون گروتھ ہوتی ہے کہ مال خریدا، اچھا مال بھی آتا ہے باہر سے، تو جب کنزیومرزم اور گروتھ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں 4% GDP بڑھی ہے،
تو وہ اصل میں تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو چوز کے بڑھ رہی ہے نا ایک I mean بڑے آسان الفاظ میں. یہ جو سائیکل توڑنی ہے تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس, ایگری میں ہزار اور چیزیں, آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کا؟ آپ نے حکومت سے پیش کیا ہے, انہوں نے آپ سے مانگا ہے؟ جی میرے ذہن کے اندر بہت سے آئیڈیاز ہیں ہاں, اور میں پلان بھی بنا سکتا ہوں, لیکن مجھے ابھی تک کسی نے اپروچ نہیں کسی نے اپروچ کرنا ہوگا آپ کو, پلیز اپروچ کر دیں. آپ دونوں کو میں اپنا ہم یہی بات ریپرزینٹیٹیو ڈکلیئر کر رہا ہوں. جی لیکن جس کے پاس پہلی پلان تنخواہ ہے, پھر ہماری آدھی ساری آپ کی ہیں. یہ بات نہیں لیکن جس کے پاس پلان ہے اور ٹھوس پلان ہے اسے کیوں اپروچ کریں گے وہ؟ نہیں کر بھی سکتے ہیں, ان کے پاس کمپلیٹلی سے نکل ان کے پاس نہیں ہے نا. نہیں تو پھر بھی ہے, کسی کے پاس تو ہو. دیکھیں پلانس تو کافی بنے ہیں, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہوم گرون پلان بنا تھا, پھر اڑان ہے, اور یس یہ بھی بنا تھا. ان کا کیا ہوا؟ اڑتا پاکستان. میرا خیال ہے کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ اتنی جلدی چینج ہو رہی ہے کہ یہ ساری کے سارے جو پلانز ہیں دے بیکم آبسلیٹ دا مومنٹ دے آر پبلشڈ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا وی شوڈ بی اہیڈ آف دا کرو. ہمیں فوکاسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے جو اکنامک حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور ان کے مطابق ہماری پالیسیز ڈائنامک ہونی چاہیے. یا لیکن نیتن یاہو اور ٹرمپ کی دنیا میں مطلب بندہ کتنا فوکاسٹ کر سکتا ہے نا, یہ بھی تو سوال ہے. نہیں اس کا کوئی بھروسا ہی نہیں ہے نا, یہ صبح اٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنے ذہن کو ٹینشن فری کر سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار جو باقی دنیا کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. آئی مین دیکھو ٹو بی سلائٹلی, اب میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیسی تو نہیں ہے ویسے ایک طرح سے, آئی مین کچھ شفقت تو ہے نا ہمارے اوپر. مطلب وہ قطر والے LNG باقی سب کے رکے ہوئے ہیں, ہم آتے ہیں وہ پتہ نہیں ہم نے جہاز کے اوپر پاکستانی ٹرک آرٹ کیا ہوا ہے, دیکھ مگر پیار سے, وہ کہتے ہیں یار تو چلے جا. آپ انڈیا کے اگر حالات سنیں, وہاں پہ ریسٹورینٹس بند ہو چکے ہیں, LPG اویلیبل نہیں ہے. ابھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ فارن ایکسچینج کنزرو کرو. تو پاکستان اس مقابلے میں مطلب یہاں پہ اویلیبل ہیں چیزیں, بٹ وہ پرائس آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. چلے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری ویری مچ. اور پلیز اگر کوئی صاحب اقتدار سن رہا ہے, مشکل ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس پلانس ہیں, سن لیں. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو صحیح ہے, لیکن کم از کم سن تو لیں. اینی وے لیٹس ٹیک اے بریک.